من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے عرش کا سایہ کن خوش نصیب لوگوں کو ملے گا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 70 لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 28 لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مقامات میں صحیح بخاری میں 7 لوگوں کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العزت ان 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اور آج ہم ان 7 لوگوں کے بارے میں ہی دیکھیں گے کہ کون سے ایسے 7 لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دعا بھی کریں گے اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل، 7 ایسے لوگ جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ ان لوگوں کو دیں گے جنہوں نے یہ اعمال کیے۔ قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا، 50,000 سال کا وہ دن ہے، اور اس دن کی سختی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سورج مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سلیم بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا وہ 1 میل مسافت کا ہے یا پھر 1 میل سرمے کی سلائی ہے، اور اس دن انسان اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے اپنے عملوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک آ رہا ہوگا۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ان میں پہلا الامام العادل، عدل کرنے والا امام، یعنی دین کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی معاملے کا فیصلہ کرنے والا، کوئی بھی حکمران، بے شک وہ گھر کا بڑا ہے، بے شک وہ علاقے کا بڑا ہے، بے شک وہ ملک کا بڑا ہے، فرمایا عدل کرنے والا امام جو ہوگا اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور عدل کا فیصلہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عدل کا فیصلہ 60 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اور دوسرا بندہ جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، وَشَابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نے جوانی میں اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگا لی، یعنی اس کی نشو و نما ہی جوانی میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی، اللہ رب العزت کی عبادت میں اس نے اپنی جوانی کو صرف کر لیا، اس بندے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے نوجوان ماشاءاللہ سے 20 سال 22 سال ان کی ایج ہے، اور پھر بھی وہ بچے ہیں اور اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں۔ جو جوانی کو ضائع کر دیں گے ان کے بارے میں کیا آیا کہ اپنی جوانی کو ضائع کرنے والے، اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے، یعنی جوانی میں نمازوں کی فکر نہ کرنے والے، جوانی میں اپنی جوانی کو دنیا کے کھیل کود میں ہی اپنے آپ کو صرف کرنے والے، ان کے بارے میں کہا گیا
کہ وہ اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے ہیں۔ آج کا نوجوان بھی ایسے ہے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے اپنی نمازوں کو بھول گیا، اپنی عبادت کو بھول گیا، اپنے اللہ کو بھول گیا۔ فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، پھر کیا ہوگا؟ جو نمازوں کو ضائع کریں گے، شہوات کے پیچھے پڑیں گے، ان کو وادی غی میں ڈال دیا جائے گا۔ یلقون غیا، وادی غی کون سی وادی ہے؟ جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ گرتا ہے۔ جوانی کو ضائع کرنے والے وادی غی میں جائیں گے، اور جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کے ساتھ لو لگا لی، اپنی جوانی میں اللہ رب العزت کو یاد رکھا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، ان کے لیے آیا کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ترغیب و ترہیب میں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، اور خوشحالی کو غربت سے پہلے۔ یعنی نوجوان کے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ جب جوانی آئے، کیونکہ جوانی ہوتی ہے مستانی، یعنی اس میں انسان اپنی موج مستی میں رہتا ہے، لیکن جب جوانی آئے تو اس جوانی میں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگا لے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیں گے۔ جامع ترمذی میں بھی اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ تمہیں جوانی دی تو تم نے کہاں صرف کی؟ اللہ کے ایک نیک بندے گزرے ہیں، حضرت سہل بن اسود، وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے جب وہ چھوٹے تھے ان کی تربیت ایسے کی، ان کو یہ سکھایا کہ ذہن میں یہ رکھو اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے حاضر ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں وہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لی تو جب میں بڑا ہوا، جوانی کی طرف آیا، تو جب تک میں نماز نہ پڑھ لیتا مجھے چین نہ آتا، جب میں نماز پڑھ کے نہ سوتا مجھے نیند نہ آتی۔ یعنی اللہ رب العزت نے انہی باتوں کی وجہ سے میری جوانی کو پاکیزہ بنا دیا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان کا دل مسجد میں ہی لٹکا رہتا ہے، یعنی مسجد کے ساتھ پیار ہے، مسجد کے ساتھ محبت ہے، ایک نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی، اگر چلے بھی گئے تو دل پھر مسجد کی طرف، مسجد کی ضرورت کو پورا کیا، مسجد کے ساتھ محبت کی، اس کے ساتھ پیار کیا۔ فرمایا ایسے لوگ کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اس کے علاوہ چوتھا بندہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، 2 آدمی محبت کرتے ہیں آپس میں اللہ کی رضا کی خاطر، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جدائی ڈالتے ہیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ابو ادریس الخولانی وہ کہتے ہیں میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا واقعی اللہ کے لیے محبت ہے؟ کہا جی مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ادریس کو جواب دیا، ان کو کہا کہ اللہ رب العزت کی خاطر اگر تم نے محبت کی ہے مجھ سے تو سن لو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کی خاطر جدائی ڈالنا، اللہ کی خاطر پیار کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس بندے کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ 5واں بندہ وہ آدمی
دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. پانچواں ایسا بندہ جس کو عورت منصب والی بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، وہ اس کو برائی کی طرف بلاتی ہے تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر گیا. اللہ رب العزت ایسے بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے جو اللہ کے ڈر سے کوئی عورت برائی کی طرف اس کو بلاتی ہے اور وہ نہیں چاہتا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العزت اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پاکستان بننے سے پہلے مولوی نذیر حسن کا مدرسہ تھا. اس میں جس طرح پہلے پرانے جامعہ جو ہوتے تھے، ادارے ہوتے تھے، اس میں بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا اور گھروں میں بچے جا کر کے اپنے لیے ایک بچے کے لیے ایک گھر میں کھانا فکس ہوتا تھا. تو وہاں پر ایک نوجوان ایسا تھا اس ادارے میں جس کا کھانا فکس تھا، اس نے گھر سے لے کے آنا. اس گھر میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی. ایک دن اس کو موقع ملا اور اس نے اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ برائی کرو. اس نوجوان نے اس کو انکار کر دیا کہ میں دین کی خاطر یہاں پر آیا ہوں. اس کا انکار سن کر کے اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں لوگوں میں تمہیں بدنام کر دوں گی. اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بات مانوں تو یہ مجھے بدنام کرے گی اور اگر میں اس کی مانوں تو اللہ مجھ سے ناراض ہوگا. اس نے دعا کی یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچا. اللہ رب العزت نے اس کے لیے راستہ کھولا اور اس نے اس کو کہا کہ میں نے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے. گیا اور گندگی لگائی اور واپس آ گیا اپنے جسم پہ. تو وہ عورت نوجوان لڑکی جو تھی وہ حقارت سے اسے کہتی ہے کہ اب تم چلے جاؤ، تم تو بڑے گندے ہو. سردی کی راتیں تھیں، جا کر کے وہ نہایا، اس کو نمونیا ہو گیا اور اسی بیماری میں وہ فوت ہو گیا. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ شہید ہو گیا. اور جب اس کا جنازہ پڑا گیا، اس کو قبر میں اتارا گیا تو اس کی قبر سے اتنی خوشبو آئی کہ جتنے علماء کرام وہاں کھڑے تھے ان سب نے ان سے پوچھا مولوی نذیر حسین سے کہ آپ بتائیں کہ اس کا کیا عمل تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ اس بچے نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس عورت سے برائی نہیں کی. اور میں کہتی ہوں ایسے ہی نوجوان ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اس کے بعد فرمایا چھٹا وہ آدمی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، یعنی جو صدقہ کرتا ہے اس کو چھپا کے کرتا ہے اور اتنا چھپاتا ہے کہ داہنے ہاتھ سے خرچہ کرتا ہے اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی داہنے ہاتھ سے اس نے صدقہ دیا اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلا، اتنا چھپا کے کرتا ہے. ایسے بندے کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اور صدقہ کرنے والے کو اللہ رب العزت صدقہ جو چھپا کر صدقہ کرنے والا ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. ساتواں بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ساتواں بندہ وہ ہے جو اکیلے بیٹھ کر کے اپنے گناہ سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھ سے آنسو بہاتا ہے. فرمایا اللہ رب العزت ایسے بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. یعنی اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو روتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اور ایسی آنکھ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتا ہے، پلک جھپکتا ہے اور وہ آنسو اس کی آنکھ میں ہی ہے، ابھی زمین پہ گرا بھی نہیں، گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت جہنم کی آگ اس کے اوپر سے ٹھنڈی کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت کو یہ 7 بندے بہت پسند ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ان 7 میں شامل فرمائے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو